دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارقی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے حوالے سے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ عمل ہر قسم کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اور ایسی پریشانی کہ جو کسی طرح بھی ختم نہیں ہوتی، ایسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں بعض دفعہ ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو ہم جگہ جگہ سے علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، اور پھر ہم جو ہے بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور مختلف جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بدگمان بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو لوگ کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کا ضرور غور کیا کریں کہ ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب جادو کی دو قسمیں ہیں۔ جادو جو ہے بعض صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور بعض صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن جن پر آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ان پر آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جن پر جادو عذاب کی صورت نازل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور سے دور ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کفریہ کلمات بھی برتنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال کریں کہ آپ نے کبھی ایسے الفاظ ادا تو نہیں کیے، یا آپ نے کبھی کسی غریب کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ اب اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہم اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو تعظیم کرتے ہیں وہ سادات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جب ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں ہم کسی بات کا خیال نہیں کرتے، جو ہمارے منہ میں آتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے جو لفظ ادا کریں سوچ سمجھ کے ادا کریں، کس کے لیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ان سب باتوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ تو اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی زندگی میں ایک بار اپنی پچھلی زندگی کو ضرور غور کریں اس پر کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی، یا آپ نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشانی ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ان 12 دنوں میں آپ کے لیے درود تنجینا کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی بہترین عمل ہے، اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، یعنی کہ جو آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہو جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ ہر جگہ سے علاج کروا کر پریشان ہو چکے ہیں اور کسی طرح سے آپ کو کسی سے فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ اس عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو چکا ہے، یا مجھے کسی کے دم سے یا کسی کی کوئی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے میرے لیے ایسی راہ نکال دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔
تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس درود تنجینا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان 12 دنوں میں پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، پھر اس کو آپ یقین کے ساتھ اگر کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں پاک صاف جگہ بیٹھ کر، کمرے میں شور شرابہ نہ ہو، توجہ کے ساتھ باادب بیٹھ کر، جتنا آپ باادب بیٹھ کر عمل کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، موبائل کی طرف توجہ نہیں رکھنی، صرف آپ نے توجہ اپنے گناہوں کی طرف رکھنی ہے کہ یا اللہ بس مجھ سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے مجھے معاف فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ آپ کو ضرور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 92 مرتبہ ان 12 راتوں میں، یعنی روز اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو 92 مرتبہ پڑھ لیں، اور آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہے تو 363 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اور زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو 1000 مرتبہ درود تنجینا کو روز اپنے ورد میں رکھیں، اور اگر ایسا ہو سکے کہ آپ گھر کے سارے افراد مل کر بھی 1000 مرتبہ اس کا ختم شریف کریں روز، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو جو کسی طرح نہیں ٹلتی، اس درود تنجینا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔